السلام علیکم دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں دنیا کے نقشے پر ایک ایسا ملک بھی موجود ہے جس کی بنیاد نظریے پر رکھی گئی؟ کیا آپ کو معلوم ہے ایک ایسا خطہ جہاں دنیا کے بلند ترین پہاڑ آسمان کو چھوتے ہیں، جہاں صدیوں پرانی تہذیبوں کے آثار آج بھی زمین کے نیچے سانس لے رہے ہیں، جہاں صوفیوں کے مزاروں پر آج بھی محبت کے چراغ جلتے ہیں، اور جہاں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد مستقبل کے خواب آنکھوں میں سجائے بیٹھی ہے؟ جی ہاں دوستوں، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اپنے پیارے وطن پاکستان کی، ایک ایسا ملک جو صرف جغرافیہ نہیں بلکہ ایک جذبہ ہے، ایک تاریخ ہے، ایک کہانی ہے جو قربانیوں، خوابوں اور امیدوں سے لکھی گئی۔ تو آئیے دوستوں، اس خوبصورت سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، پاکستان کی کہانی دراصل برِ صغیر کی طویل جدوجہد سے شروع ہوتی ہے۔ جب برطانوی راج نے ہندوستان پر حکمرانی قائم کی تو مسلمانوں کو سیاسی، معاشی اور سماجی طور پر کئی چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسے میں ایک رہنما سامنے آئے جنہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا خواب دیکھا، وہ تھے محمد علی جناح۔ 1940 میں لاہور کے تاریخی مقام منٹو پارک میں ایک قرارداد منظور کی گئی جسے قرارداد پاکستان کہا جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایک علیحدہ مسلم ریاست کا مطالبہ باضابطہ طور پر سامنے آیا۔ بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان ایک آزاد ملک کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا، لیکن آزادی کی یہ صبح آسان نہیں تھی۔ لاکھوں لوگوں نے ہجرت کی، ہزاروں نے جانیں قربان کی۔ دوستوں، یہ ملک قربانیوں کی بنیاد پر قائم ہوا۔ پاکستان جنوبی ایشیا میں واقع ہے اور اس کی سرحدیں چین، بھارت، افغانستان اور ایران سے ملتی ہے، جبکہ جنوب میں بحیرہ عرب ہے۔ رقبے کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا 33واں بڑا ملک ہے۔ یہاں دنیا کے بلند ترین پہاڑوں میں سے ایک کیٹو واقع ہے جو سطح سمندر سے تقریباً 8611 میٹر بلند ہے۔ شمالی علاقہ جات جیسے گلگت بلتستان اور حنزہ وادی اپنی قدرتی خوبصورتی کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ سرسبز وادیاں، نیلی جھیلیں اور برف پوش پہاڑ پاکستان کو جنت نظیر بناتے ہیں۔ پاکستان کی آبادی تقریباً 27 کروڑ ہے، جو اسے دنیا کا 5واں بڑا آبادی والا ملک بناتی ہے۔ اس کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے جو معاشی ہب کہلاتا ہے، جبکہ دارالحکومت اسلام آباد ہے۔ دوستوں، پاکستانی معاشرہ مختلف قومیتوں پر مشتمل ہے۔ پنجابی، سندھی، پشتون، بلوچ، کشمیری، ہر قوم کی اپنی زبان، لباس، روایات اور ثقافت ہے، اور یہی تنوع پاکستان کی خوبصورتی ہے۔ دوستوں، پاکستان کی ثقافت میں مشرقی روایات کی جھلک نظر آتی ہے۔ یہاں خاندان کو بہت اہمیت دی جاتی۔ عید، شادی بیاہ، مذہبی تہوار سب اجتماعی انداز میں منائے جاتے ہیں۔ دوستوں، پاکستان صوفیاؤں کی سرزمین ہے۔ حضرت داتا گنج بخش اور حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی جیسے بزرگوں نے محبت، امن اور بھائی چارے کا پیغام دیا۔ کھانوں کی بات کی جائے تو بریانی، نہاری، حلیم اور کڑھائی جیسے پکوان دنیا بھر میں پسند کیے جاتے۔ پاکستانی موسیقی بھی اپنی مثال آپ ہے۔ پاکستان کی معیشت زراعت، صنعت اور خدمات کے شعبوں پر مشتمل ہے۔ گندم، چاول، کپاس اور آم کی پیداوار پاکستان میں نمایاں مقام رکھتی ہے۔ دوستوں، پاکستان کی افواج دنیا کی مضبوط ترین افواج میں شمار کی جاتی ہے۔ پاک فوج، پاک فضائیہ اور پاک بحریہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے۔ 1998 میں پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر کے خود کو دنیا کی ایٹمی طاقتوں میں شامل کر لیا۔ یہ ایک تاریخی لمحہ تھا جس نے دفاعی توازن میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان میں ہزاروں اسکول، کالجز اور جامعات موجود ہے۔ جامعہ کراچی، جامعہ پنجاب اور قائد اعظم یونیورسٹی اعلیٰ تعلیم کے اہم مراکز ہیں۔ نوجوان نسل آئی ٹی، کاروبار، اسپورٹس میں آگے بڑھ رہی ہے۔ کرکٹ پاکستان کا مقبول ترین کھیل ہے اور قومی ٹیم نے عالمی سطح پر کئی کامیابیاں حاصل کی۔ دوستوں، سیاحت کی بات کریں تو پاکستان کے پاس بے شمار خزانے ہیں۔ بادشاہی مسجد، لاہور قلعہ، فیصل مسجد اور موہنجو دڑو جیسے تاریخی مقامات پاکستان کی شان ہے۔ وادی سوات، نران کہان، مری اور اسکردو جیسے علاقے قدرتی حسن کے مثال ہے۔ حالیہ برسوں میں غیر ملکی سیاحوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور دنیا پاکستان کو ایک محفوظ اور خوبصورت سیاحتی مقام کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ دوستوں، آج پاکستان کی 60% سے زیادہ آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔
اگر اس نوجوان طاقت کو صحیح سمت دی جائے تو پاکستان آنے والے برسوں میں ایک مضبوط اور ترقی یافتہ ملک بن سکتا ہے۔ دوستوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم اپنے ملک کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ پاکستان ہم سب کا ہے اور اس کا مستقبل بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔